جون 1948 میں ڈاکٹروں کے کہنے پر انہیں زیارت بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں آرام کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنا کام وہاں بھی جاری رکھا۔ لیکن وہاں پر آپ کی طبیعت میں کوئی کمی نہ آئی تو انہیں ہوائی جہاز میں کراچی لایا گیا، اور اسی دن ہی رات 10:25 پر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے: اللہ پاکستان۔ السلام علیکم، میں آج آپ کو قائد اعظم کا سفر آخرت بتانے جا رہی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے عظیم رہنما گزرے ہیں جن کے جیسا رہنما آج تک پاکستان کو نہ مل سکا، کیونکہ ایسے انسان صدیوں میں ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس دنیا کے نقشے کو ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے اپنی بیماری کا نہ سوچتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جدوجہد کی۔ اگر قائد اعظم نے ہمارے لیے اتنی مشقت نہ کی ہوتی تو ہم کھلی ہوا میں آزادانہ سانس نہ لے پا رہے ہوتے جیسے اب ہم لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی حال ہوتا جیسا دوسرے ممالک میں اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم نے دن رات محنت کی، انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمارے لیے ایک الگ وطن لیا۔ وہ شدید بیمار ہونے کے باوجود اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ قائد اعظم کو اپنی بیماری کا احساس پہلی دفعہ 1942 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر قیام پاکستان کی جو ذمہ داری اٹھائی اسے تکمیل تک پہنچایا۔ دن رات کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی وہ ہمارے ملک کے بارے میں اللہ سے کچھ کہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو حاصل کر کے کیا کیا؟ میرے خیال میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کی محنت اور قائد اعظم اور دوسرے تمام لیڈرز کی ساری محنت کو غرق کر دیا۔ ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کر سکیں، اپنے دین پر بآسانی اور آزادی سے عمل کر سکیں، لیکن ہم نے اپنے سارے مقاصد کو بھلا دیا۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے غیر مسلموں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ملک کے مقصد کو ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ ذرا سوچیں، ہم ہی اپنے ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ایک دن یہ ملک اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا اور ہمارا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اپنے ملک میں اسلامی تعلیمات کو پروان چڑھائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ ایک یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر چلا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا کہ جو مسلم ممالک تھے یا مسلم لوگ تھے پہلے کے حکمران، انہوں نے اللہ کی باتوں پر عمل کیا تو انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلانا شروع کر دیا، وہ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اب ہم مل کر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن ہمارا ملک ترقی کی راہ پر ضرور گامزن ہوگا، انشاءاللہ۔